مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے سرکار علامہ قاصد چیمہ صاحب خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بر محمد پھر بھی ذرا کوشش کر کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کلامہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ قال رسول الثقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ بضعۃ منی صلوات بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم مخدومہ کونین کی عزت عظمت کے صدقے میں آپ کس بریا عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عظیم اللہ کریم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں بانیان کی صف ازا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک سید عمران شاہ صاحب کے رزق بخت معرفت محمد و آل محمد میں مزید اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے احباب میرے سمیت ذکر مولا میں آئے بیٹھے ہیں، دعا کرتا ہوں میرا مالک ہر کسی کو اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین ضرور کہنا۔ میں بہت بڑی دعا مانگنا چاہتا ہوں میرے مالک اس وقت تک کسی حسین کے عزادار کو موت نہ دینا جب تک وہ قبر حسین ابن علی کی زیارت نہ کر لیں۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں اور سہارا درود کا دیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ سامعین گرامی، عزیزان ذی وقار، محبان آل اطہار، عاشقان محمد و آل محمد، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام، دامن وقت میں وسعت نہیں کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کی جائے۔ میری گفتگو کا مرکز و محور اس معظمہ کی ذات ہے کہ جسے اللہ قرآن میں کبھی لیلۃ القدر کہتا ہے اور کبھی کوثر کہتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا نیاز مولا بولتے رہیے، میں دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جسے اللہ بھائی وسیم قرآن میں کبھی لیلۃ القدر کہتا ہے اور کبھی کوثر کہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کائنات میں کوئی بشر بھی ہو وہ اس معظمہ کا تعارف نہیں کروا سکتا۔ اس کی پہلی اور آخری وجہ یہ ہے کہ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے وہ قرآن نہیں لکھ سکتا۔ اور اس بی بی کی عزت بیان کرنے کے لیے کم سے کم یا اللہ کا قرآن ہونا ضروری ہے یا محمد کی زبان ہونا ضروری۔
سلامت رہیے، آباد اور شاد رہیے۔ یا علی، ایسے نہیں جس کا پیر علی ہے مل کے حیدری، اس لیے کہ یہ ہوں گے تو بتائیں گے کہ اس کی عزت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے۔ بسم اللہ قبلہ، یہ ہوں گے تو بتائیں گے۔ جس کے روزمرہ کا نام شریعت ہو، جس کی گفتگو کا نام قرآن ہو، جس کے بولنے سے اللہ کے ارادوں کا پتہ چلتا ہو، اسے جناب زہرا کہتے۔ سلامت رہی، آباد اور شاد رہی۔ آل محمد آپ کو سلامت و آباد اور شاد رکھے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب آل اللہ مقامہ، ان سے کسی نے پوچھا زیدی صاحب آپ بتائیے کہ جناب زہرا کی عزت کیا ہے؟ ان کا ایک فکرہ ہماری کروڑ تقریروں سے بھاری ہے۔ زیدی صاحب مسکرا کے فرماتے ہیں میں بھی بتاتا کہ زہرا کیا ہے اگر میں بھی خدا ہوتا۔ سلامت رہیے، آباد اور شاد رہیے۔ آل محمد کو آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین گرامی، ہمیشہ اس بی بی کا تعارف رشتوں کے ذریعے سے کروایا گیا، نسبتوں سے کروایا گیا۔ میری مخدومہ کا جو نام ہے، اس نام کے مسلمانوں نے معنی اور بتائے، مومنین نے اور بتائے، اور امام نے اور بتائے۔ مسلمانوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ کا مطلب ہے محمد کی بیٹی، اور مومنین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس کے چاہنے والوں پر اللہ جہنم کی آگ حرام کر دے اسے زہرا کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ اور جب امام سے پوچھا گیا مولا فاطمہ کا کیا مطلب ہے، فرمایا جو بشر کی عقل میں نہ آ سکے اسے زہرا کہتے ہیں۔ بسم اللہ جل، جو عقل انسانی سے ماورا ہو، شعور بشر سے، شعور بشر عاجز ہے کہ اس کی فضیلت کے کسی ایک پہلو کو بھی باز کر سکے۔ جب وہ عقل میں آ نہیں سکتی، انسان کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، تو اس بی بی کا تعارف کیسے ہو؟ تو ایسے میں میرے نبی نے مسئلہ آسان کر دیا، یہ کہہ کر، دیکھیے کسی کا علم تب پتہ چلتا ہے جب وہ منبر پہ ہو، اس کے فیصلوں کا تو تب پتہ چلے گا جب وہ مسند قضاوت پہ ہوگا، شجاعت کا تب پتہ چلے گا جب وہ میدان میں لڑے گا۔ اور یہ بی بی وہ ہے، ھذا سر من اسرار اللہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ تو پھر اس بی بی کا تعارف کیسے ہو؟ تو ایسے میں نبی نے جو حدیث فرمائی اس نے مسئلہ آسان کر دیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں لولا ان تبارک و تعالی خلق امیر المومنین لفاطمہ دے ما کان لہ کفوا، اگر اللہ برائے سیدہ علی کو خلق نہ کرتا تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ توجہ اب شیعوں کو بھی بتانا پڑے گا جی کفو کسے کہتے ہیں؟ جو فضیلت میں برابر ہو، فضیلت کی جب بھی بات آئے گی علی اور بطول برابر ہیں۔ برابر ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے شجاعت جناب سیدہ دیکھنی ہو تو وہ علی کو میدان میں لڑتا ہوا دیکھ لے، اگر کسی نے علم سیدہ دیکھنا ہو تو وہ علی کو منبر پہ دیکھے، اگر کسی نے مسند قضاوت پہ سیدہ کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لے، وہ کیسے فیصلے کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتا مرتضیٰ کو جائے، پہچانتا زہرا کو جائے۔ سلامت و آباد اور شاد رہیے۔ آل محمد آپ کو سلامت و آباد اور شاد۔ جب بھی تعارف کروایا گیا رشتوں کے ذریعے، یہ وہ بی بی ہے جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، جو علی جیسے امیر کی زوجہ ہے، جو حسنین جیسے کریمین کی ماں ہے، لیکن معاف کرنا اس بی بی کو اپنا تعارف کروانے کے لیے رشتوں کی ضرورت نہیں۔
ضروری نہیں کہ نبی کے ذریعے سے تعارف کروایا جائے تب ہی عزت ہو، چونکہ یہ بات آپ حدیث قصہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ جب فرشتوں نے پوچھا تھا میرے مالک چادر میں کون ہے، تو اللہ نے نہیں کہا تھا محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، علی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین ہے، حسنین کی ماں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ پتہ چلا زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں، رشتوں کو زہرا کی ضرورت۔ آل محمد آپ کو سلام جی، بسم اللہ جی۔ رشتوں کو ضرورت ہے اس بی بی کی، 2 یا 3 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں۔ کون ہے یہ بی بی؟ جس کے گھر کا دروازہ صحن توحید میں کھلتا ہو اسے جناب زہرا کہتے ہیں۔ جس کی چوکھٹ پہ اپنی داڑھی میں نور بھرنے والا باوفا صحابی چوکھٹ سے سر اٹھاتے اٹھاتے اللہ سے ایمان کے 10ویں درجے کو حاصل کر لے اسے جناب زہرا کہتے۔ ہائے ہائے ہائے، جناب سلمان محمدی، کسی بندے نے پوچھا سلمان پہلے تو جہاں رہتا تھا وہ چھوڑ کے اس دروازے پہ تجھے کیا ملا ہے؟ توجہ چاہتا تو میں بہت بڑا فکر عرض کرنا، پہلے جہاں رہتا تھا اسے چھوڑ کے اس دروازے پہ آیا ہے، کیا ملا ہے تجھے؟ سلمان مسکرا کے فرماتے جہاں پہلے تھا نا وہاں لوگ ستاروں کو جھکتے تھے، جہاں اب ہوں وہاں ستارے آ کے جھکتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ غور فرمایا کہ نہیں؟ پھر کسی بندے نے پوچھا سلمان بتاؤ تو صحیح یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ تو سلمان محمدی نے دہلیز زہرا کی طرف دیکھا، فرمایا یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ اس نے کہا سلمان سدرۃ المنتہا تو وہ نہیں کہ جہاں نبی آگے چلا گیا تھا جبریل رک گیا تھا، فرمایا تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب، تو اسے سدرۃ المنتہا کہتا ہے جہاں جبریل رکتا ہے، میں اسے سدرۃ المنتہا کہتا ہوں جہاں محمد رکتا۔ آئے ہائے ہائے، آل محمد آپ کو سلامت و آباد ارشاد رہے، میں اسے سمجھتا ہوں جہاں محمد رکتا ہے۔ لو اتنا بیدار آؤ کہ آپ نے سماعت فرمایا، ایک فکرہ اگلا کہہ دیتا ہوں، اس سدرۃ المنتہا میں اور اس سدرۃ المنتہا میں ایک اور فرق ہے۔ وہ سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں پر جلتے ہیں، سلام ہے جو بندے پوری بات سمجھ گئے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں پر جلتے ہیں، اور یہ سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں پر ملتے ہیں۔ ہائے، آل محمد آپ کو سلامت و آباد ارشاد۔ حسین کی ماں آپ سے راضی ہو۔ سامعین گرامی، نبوتوں کی سدرۃ المنتہا جناب سیدہ، جس کی طہارت جو کعبے سے زیادہ پاک ہو، جو کعبے سے زیادہ پاک ہو۔ کعبہ کتنا پاک ہے؟ اللہ نے ابراہیم و اسماعیل سے کہا طہر بیتیا، میرے گھر کو تو پاک کر۔ کعبہ اتنا پاک جتنی ابراہیم کی طاقت، اور سیدہ کے لیے فرمایا یطہرکم تطہیرا، میں اللہ تجھے پاک رکھوں گا۔ کعبہ اتنا پاک جتنی ابراہیم کی طاقت، اور سیدہ اتنی پاک جتنی اللہ کی قدرت۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ بالکل آخری فکر عرض کر رہا ہوں، سیدہ اتنی پاک جتنی اللہ کی قدرت۔ لوگ یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ باپ ہو کر ایسی لائق بیٹی دی،
کہ حضور احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. میں نے کہا اگر بیٹی کی حیثیت سے اٹھتے تھے تو بھائی پھر یہ سنت ہوگی. تو آج کا مسلمان بیٹی کے آنے پہ کیوں نہیں اٹھتا؟ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ جس شریف امت نے مسواک والی سنت بھی نہیں چھوڑی، وہ بیٹی کے آنے پہ اٹھتا کیوں نہیں؟ نہ میرے بھائی، یہ نبی بیٹی ہونے کی حیثیت سے نہیں اٹھتا تھا. عصمت زہرا کا وزن اتنا تھا کہ رسالت والے پلڑوں کو اٹھ جانا پڑتا تھا. عصمت زہرا کا وزن تھا. یہ حضور جو اٹھتے تھے، آپ کو پتا ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے حضور کے والد کو اٹھا لیا. حضور دنیا میں آئے تو یتیم آئے. میں کہوں مالک، یتیمی تو ایک بہت بڑا داغ ہے. تو 4 سال بعد لے جاتا، 8 سال بعد لے جاتا. تو نے اپنے نبی کے آنے سے پہلے اپنے والد کو اٹھا لیا. وجہ کیا تھی؟ توجہ فرمائیں. وجہ کیا تھی کہ آخر نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے نبی کے والد کو اٹھا لیا. یاد رکھیے، اگر باپ کہیں سے آ رہا ہو اور بیٹا بیٹھا ہو تو بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ اٹھ کر باپ کا استقبال کرے. باپ آگے چلے، بیٹا پیچھے چلے. اب تو خدا معاف کرے وہ خطرناک دور آ گیا ہے جہاں سگا بیٹا باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے ابا جی تسی بیٹھ جاؤ تو کسی بندے نو گل کرن دیو. یہ بندہ نہیں تو کہاں سے بندہ ہو گیا؟ باپ آ رہا ہو تو اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب اگر نبی کے والد ہوتے اور جب نبی کے والد آتے تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے محمد کو کھڑا ہونا پڑتا. توجہ فرمائیے نہیں آپ حضرات نے؟ بھائی بیٹے کی حیثیت سے مصطفیٰ کو اپنے باپ کے لیے کھڑا ہونا پڑتا. اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ میرا نبی اپنے باپ کے احترام میں بھی کھڑا ہو. تو پھر مجھے سوچ کے بتاؤ، جو اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرا نبی اپنے باپ کے احترام میں کھڑا ہو، وہ جب جب زہرا آتی تھی اٹھ کے کھڑا ہو. جب جب سیدہ آتی، سیدہ بیٹھی رہتی، رسالت کھڑی رہتی. سیدہ بیٹھی رہتی، نبوت کھڑی رہتی. سیدہ بیٹھی رہتی، عالمین کا سردار کھڑا رہتا. یہ نبی کیا بتا رہا تھا؟ کبھی دروازے پہ کھڑے ہو کے کس دروازے کو پہچانو. یہ عام دروازہ نہیں جہاں سلطان انبیاء آ کے رکتا ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ کا آخری وقت تھا اور نبی نے فرمایا خدیجہ تو نے بڑے احسان کیے مجھ پہ، مجھ سے کچھ مانگو. فرمایا اللہ کے نبی، جب اللہ نے مجھے آپ جیسا شوہر عطا فرمایا، زہرا جیسی بیٹی، علی جیسا داماد ہوگا، حسنین جیسے بیٹے ہوں گے، مجھے اور کیا چاہیے؟ فرمایا نہیں، تیرے بڑے احسان ہے، مانگ. اس وقت بی بی رو کے کہتی ہے 4 سال کی زہرا چھوڑ کے جا رہی ہے، میرے بعد کبھی سیدہ کو رونے نہ دینا. کس نے وصیت کی؟ جناب خدیجہ نے. اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. جب جناب زہرا دنیا سے جا رہی تھی نا تو علی نے فرمایا زہرا کچھ مانگنا ہو تو مانگو. سیدہ رو کے فرماتی ہیں میرے بعد میرے حسین کو رونے نہ دینا. قسمت ماں اور بیٹے کی
بی بی خدیجہ کی وصیت کا عالم یہ تھا، جس کے بارے میں بی بی خدیجہ نے وصیت کی اس کا ہاتھ پہلو سے اٹھتا نہیں تھا، اور جس کے بارے میں زہرا نے وصیت کی مسلمانوں نے اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ آج چونکہ 13 سفر کا دن ہے، قسمت ہے اس گھر کی فاطموں کا بھی، اس گھر کی بطولوں کا بھی۔ ایک کتاب ہے فاطمہ سے فاطمہ تک، اس نے سیدازیوں کے درد بیان کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے جو پہلی فاطمہ تھی ساری زندگی باپ کے بعد اس کا ہاتھ پسلیوں سے نہیں اٹھا، اور جو 4 سال کی فاطمہ تھی اس کی پھر ساری زندگی ہاتھ اپنے رخساروں سے نہیں اٹھا۔ قسمت اس فاطمہ کی، قسمت اس فاطمہ کی۔ حسین ابن علی نے دعاؤں سے مانگا تھا، جب حسین ابن علی جانے لگے نا کربلا کے میدان میں آخری حملے کے لیے، 4 سال کی سیدزادی قریب آئی، بس عزادارو کہ سکینہ جانتی ہے میں نے تجھے بڑی دعاؤں سے مانگا ہے۔ مرزا صاحب جب کہا نا دعاؤں سے مانگا ہے، فرمایا پھر جنگلوں میں چھوڑ کے کیوں جاتا ہے؟ اس وقت غریب کی آواز آئی، سکینہ جب میں نے تجھے مانگا تھا نا تو اللہ نے یہ کہا تھا مجھے کیسے پتا چلے میں پیارا ہوں یا بیٹی پیاری ہے؟ میں نے اس وقت وعدہ کیا تھا اگر اپنا اور سکینہ کا پیار دیکھنا ہو تو 10 محرم کو کربلا کے میدان میں دیکھنا، میں اسے روتی چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْ